بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم نے فعل ماضی کی گل پہچان، گردان، ترجمے کا طریقہ، یہ 3 چیزیں پڑھ لی تھی. تو یہ بات بھی ہم جان چکے کہ یہ ٹوٹل 14 سیغے ہوتے ہیں، کیسے ان کی تقسیم ہے کہ 3 مذکر غائب، 3 مؤنث غائب، 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، 6 12 یہ ہو گئے، اور 2 متکلم کے لیے. تو اس کے کچھ سیغے ہوتے ہیں جو مشترک وظاہر، جیسے ہم دیکھیں نا علامت میں تو ما ہم نے پڑھا کہ وہ مذکر مونس دونوں کے لیے آتا ہے، تو وہ کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ مذکر مراد ہے یا مونس مراد ہے. تو اس کے بعد یہ ایک بات بیان کر رہا ہے کہ ماضی اور مضارع جو ہے نا، اس کا جو پہلا حرف ہے اس کو کہتے ہیں فا کلمہ، اور دوسرے کو کہتے ہیں عین کلمہ، اور تیسرے کو کہتے ہیں لام کلمہ. یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ پہلے کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ، اور تیسرے کو لام کلمہ. جیسے فعلا، یہ مائک بڑا مسئلہ بن رہا ہے جی. مائک پھر دوبارہ یہ مائک بیٹا بند کر لیا کریں. میں اس میں یہاں دیکھتا ہوں. جی تو یہ پہلا ہے فا کلمہ، دوسرا ہے عین کلمہ، اور تیسرا ہے لام کلمہ. تو جیسے فعلا، فعلا، ضربا، زواد فا کلمہ، را عین کلمہ، اور با یہ ہو گیا لام کلمہ.
تو یہ ہم نے کل کیا تھا، بلکہ دیکھتا ہوں میں وہی فائل مل جائے. اللہ اکبر. تو یہ جو ماضی ہے نا، ماضی کا جو آئین کلمہ ہے دوسرا، اس پر تینوں حرکتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں، ناسوارا سواد ہے، سامیع وہاں سواد پر زبر تھی، سامیع میں یہ دوسرا حرف پہ زیر ہے. اور حاسونا اگر ساتھ یہ لکھ لیں حاسونا، تو دیکھیں اس پہ پیش ہے، دوسرے حرف پر پیش ہے. تو تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں. باقی جو پہلا اور تیسرا ہے نا، فا کلمہ اور لام کلمہ، ان پر زبر ہی رہے گی، ان پر زبر ہی رہے گی. سامی آ، سامی آ، ناسوا را، دیکھیں نون اور را تو ایسے ہی رہے. عالی ما، لام پر بدلا، باقی آئین اور میم ویسے ہی ہیں. ماریزا، را پہ زیر ہے، میم اور زواد تو ویسے ہی ہے. تو حاسونا یہ دیکھیں سین پر پیش آئی ہے، باقی تو ویسے ہی ہے. خوبصورت. جی میر بیٹا آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، بتائیے. جی میں آخر میں پوچھوں گا، کوئی آپ پڑھائیں. جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کو ساتھ جو مضارع ملتا ہے نا، یہ ماضی اور مضارع جو دونوں ملتے ہیں تو اس کو ایک باب کہتے ہیں. یہ ایک باب ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ لفظ اس طرح ماضی مضارع مل کے استعمال ہوتے ہیں، اس سے پھر آگے سارے اور مزید سیغے بھی. تو دیکھیں جہاں ماضی پر تینوں حرکتیں، عین کلمہ پر، ماضی کے عین کلمہ پر ہم کہہ رہے ہیں تینوں حرکتیں آتی ہیں، ایسے ہی مضارع کے عین کلمہ پر بھی تینوں حرکتیں آتی ہیں. ہم اگر اس کو یوں کریں کہ یہ دیکھیں، یہ آپ زبر والا پہلے تھا، ناسا را، ناسا را زبر، اور یہ ہے سامی آ، زیر ہے، زبر ہے. اور یہاں دیکھیں یہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں حاسونا، یہ پیش ہے. دیکھیں تینوں حرکتیں ہو گئی. اب مضارع پر بھی تینوں حرکتیں ہو سکتی ہیں. ناسارا ین سورو، ین سورو سواد پر پیش، زارابا زبر، اور یز ریبو زیر. ٹھیک ہے. تو زارابا یز ریبو، دیکھیں وہاں زبر آئی نا. اور اسی طرح اگر زیر کی بات کریں تو حاسامی آ یس ماؤ زبر آتی ہے، سامی آ یس ماؤ. تو یعنی یہ زبر زیر کا فرق، وہ ماضی پر زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں، مضارع پر کچھ استعمال ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، وہ ہم آگے تفصیل بیان کریں گے. لیکن حرکتیں تینوں ہی آ سکتی ہیں، حرکتیں بالاختصار تینوں ہی آ سکتی ہیں. تو اب اس کے بعد یہ فعل ماضی مجہول ہے. کل ہم نے معروف کا طریقہ پڑھ لیا تھا، معروف کی گردان بھی یاد کر لی. اب یہ مجہول ہے، تو مجہول میں صرف یہ کرتے ہیں کہ آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، آخر سے پہلے زیر دے دیتے ہیں.
اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں ان کو پیش دے دیتے ہیں. آسان کام ہے کہ آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا. جیسے ناسارا، را کو چھوڑ دیا. ہم اسی کے سامنے لکھتے ہیں. دیکھیں ناسارا، را کو چھوڑ دیا، آخر سے پہلے زیر، باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں ایک ہی بچا ہے، وہ نون اس پر پیش دے دی. کیا پڑا؟ نوسیرا. نوسیرا یہ مجہول بن گیا. اور کچھ نہیں کرنا، وہ علامتیں ساری پہچان کی ویسے ہی ہیں، وہ آخر میں واو الف وغیرہ سارا ویسے ہی ہے. صرف آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، آخر سے پہلے اگر زیر نہیں ہے تو زیر لگا دو، اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں، جتنے حرکت والے حرف ہیں ان کو پیش دے دو. اب دیکھیں یہ لفظ تھا اکرما. اب آخری میم کو چھوڑ دیا، آخر سے پہلے زیر، کاف ساکن ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا کیونکہ ساکن تھا، باقی ایک بچا اس کو پیش دے دی. اکریما، اکریما. استقبالا، تو دیکھیں لام کو چھوڑ دیا اس کی حالت پر، زبر ہے زبر ہی دے دی. آخر سے پہلے زیر، اس تک، تک قاف ساکن ہے نا تو اس کو چھوڑ دیا. تا پر زبر تھی پیش دے دی. سین ساکن ہے چھوڑ دیا، اور حمزہ پر پیش دے دی کیونکہ ہم نے کہا باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں. ٹھیک ہے، آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا، آخر سے پہلے زیر، اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں ان کو پیش دے دی. تو دو حرکت والے حرف تھے، استقبالا، استا، اس حمزہ کے نیچے زیر تھی، تا پر زبر تھی، سین ساکن تھا، قاف ساکن تھا، وہ ساکن ویسے ہی رہے. ٹھیک ہے، دو حرکت والے حرف باقی بچے تھے ان کو پیش دے دی. استقبیلا. انصرفا، دیکھیں پہلے غور کر لیں. انصرفا، ان حمزہ، سواد را، سواد پر زبر، حمزہ اور سواد یہ دو ہیں کیونکہ فا کو حالت پر چھوڑ دیا، را آخر سے پہلے ہے اس کو زیر دے دی، اور سواد اور حمزہ کو پیش دے دی. تو کیا ہو گیا؟ دیکھیں ان سوریفا، ان سوریفا، یہ نون ساکن اور یہ پیش آ گئی. ان سوریفا. سرافا، سرافا کیا ہوگا؟ سریفا، سریفا. چونکہ راہ ہے نا زیر دے دی، باقی سواد تھا زبر دے پیش دے دی بس. سامعہ، سمیعہ. علیمہ، علیمہ. مریدہ، مریدہ. جلسہ، جلیسہ. دحرجہ، دخرجہ. حاسونہ، حسینہ. کیونکہ آخر سے پہلے زیر دینی ہے بس، جو مرضی ہے. تو حسینہ یہ بن جائے گا. جی بیٹا یہ قاعدہ سب کو سمجھا گیا ہے؟ سر یہ مجہول بن جائے گا جب ہم پیش دیں گے تو یہ جی جی، مجہول بن یہ جائے گا. مجہول بنانے کا، یہ ہے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ. ٹھیک ہے، ماضی مجہول بنانے کا طریقہ. میں اس کو ختم کر کے آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. اللہ اکبر. سر استقبیلا اس کی ٹرانسلیشن بھی کر دیں، اگر مجہول ہوگا تو کیسے میں ٹرانسلیشن ہونی چاہیے؟ ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے ہم قاعدہ دیکھ لیں. قاعدہ کیا ہے؟ یہ ہے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ. کیسے بنے گا؟ آخری حرف کو ماضی معروف سے اس طرح بنائیں کہ آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں، آخر سے پہلے زیر، اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں
ان کو پیش دے دے. یہ دیکھیں کیا کیا ہے, 3 کام کیے ہیں. نمبر 1, آخری حرف کو اس کے حد پر چھوڑ دیا. نمبر 2, آخر سے پہلے زیر دے دی. نمبر 3 ہے کہ باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں ان کو پیش دے دی. یہ 3 کام کرنے سے مادی مجہول بن جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ ہم نے مثالیں دے دی. تو پہچان وہی ہے, پہچان وہی ہے. اب ترجمے میں, جی بیٹا, جو ساکن ہوگا اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے, ویسے رہنے دیں گے, ویسے ہی رہنے دیں گے, اس کو کچھ نہیں کرنا. کیونکہ باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں ان کو پیش دے دیں. ہم نے ساکن کی بات ہی نہیں کی, اس کا مطلب ہے وہ ویسے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں ان کو پیش دے دیں. یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. انہی کی مثالیں ہم دوبارہ نیچے لے آتے ہیں. دیکھیں, ناسارا سے نوسیرا, اکرما سے اکریما, استقبلا سے استقبلا, انصرفا انصرفا, سرافا سے سرفا, جالاسا سے جولیسا, اور سومیعا اولیما, موریزا دحرجا حسینا. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا قاعدہ. اب آ گیا اس کا ترجمہ. ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ تو اب پیچھے کیا تھا, ناسارا اس نے مدد کی, یہاں آئے گا کیا گیا. نوسیرا وہ مدد کیا, اس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے, نوسیرا اس کی مدد کی گئی. کیونکہ اس کا تعلق ہوتا ہے, یہ فائل نہیں ہوتا اس میں, فعل مجہول میں فائل نہیں ہوتا, نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے. تو نوسیرا زید کہیں گے, زید کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے, نوسیرا اس کی مدد کی گئی. نوسیرا ان 2 کی مدد کی گئی. یہ وہ بھی ویسے ہی آئے گا, بس کی بجائے کی گئی, اتنا فرق ہے. دیکھیں, ناسارا اس نے مدد کی, نوسیرا اس کی مدد کی گئی, اس ویسے ہی آیا نا. ناسارا ان 2 نے مدد کی. ہم اس کو اوپر دیکھ کے یہاں کرتے ہیں. تو دیکھیں, ناسارا الف تھا نا, تو نوسیرا ان 2 کی مدد کی گئی, یا وہ 2 مدد کیے گئے, وہ 2 مدد کیے گئے. نوسیرو وہ سب مدد کیے گئے. نصیرت وہ ایک عورت مدد کی گئی. نصیرتا وہ 2 عورتیں مدد کی گئی. نصرنا وہ سب عورتیں مدد کی گئی. نصرتا تو ایک مرد مدد کیا گیا. نصرتما تم 2 مرد مدد کیے گئے. اب دیکھیں نا, کیا گیا, بس اتنا آ رہا ہے, باقی تو سارا ویسے ہی ہے. تم سب مدد کیے گئے. نصرتی تو ایک عورت مدد کی گئی. نصرتما تم 2 عورتیں مدد کی گئی. نصرتن تم سب مدد کی گئی. نصرتو میں ایک مدد کیا گیا یا کی گئی, جو بھی ہے. اور نصرنا ہم سب مدد کیے گئے, یا ہم دونوں شکلوں میں. تو اب یہ اس کے ترجمے کا طریقہ ہے کہ وہ مثلا اور لفظ لے دیتے ہیں, مزید ذرا پختہ ہو جائے. دیکھیں, ہم نے لفظ یہاں لیا تھا جالا صاحب وہ بیٹھا. اس کا جو فعل لازم ہے اس کا مجہول بنتا نہیں ہے, اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, سامعہ اس نے سنا. سمعہ وہ سنا گیا, وہ سنا گیا. سمعا وہ 2 سنے گئے. سمعو وہ سب سنے گئے. ٹھیک ہے, سمعت وہ ایک عورت سنی گئی. سمعتا وہ 2 عورتیں سنی گئی. سمعنا وہ سب عورتیں سنی گئی. سمعتا تو ایک مرد سنا گیا. سمعتما تم 2 مرد سنے گئے. سمعتم تم سب سنے گئے. سمعتی تو ایک عورت سنی گئی. سمعتما تم 2 عورتیں سنی گئی. سمعتن تم سب سنی گئی. سمعتو میں سنی گئی یا سنا گیا. سمعنا ہم سنے گئے. تو اسی طرح عالمہ اس نے جانا. علمہ وہ جانا گیا. ٹھیک ہے, اکرما اس نے عزت کی. اکریما اس کی عزت کی گئی. اس کی عزت کی گئی. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, کچھ لفظوں کا میں نہیں بنا رہا, جیسے انصرف کا نہیں بنا رہا, اس لیے کہ وہ لازم ہے. فعل لازم سے مجہول اصلا نہیں بنتا, اصلا نہیں بنتا. باقی کچھ تفصیل ہے, اصلا نہیں بنتا, اس لیے اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ انصرفا وہ پھرا,
ترجمہ کرے گا ان صریفہ وہ پھرا گیا، وہ پھرا گیا، یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. ہاں سرفا اس نے پھیرا، سرفا وہ پھیرا گیا، یہ ٹھیک ہے، اسی کو کر لیتے ہیں. سرفا وہ پھیرا گیا، سرفا وہ دو پھیرے گئے، سرفو وہ سب پھیرے گئے، اسی طرح کر لیں گے. تو دیکھیں وہ اس تم یہ سارے ویسے ہی ہیں، صرف وہ کیا کیا گیا، کیا کیا گیا، بس اس کا فرق ہے، اور ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. جی بیٹا بات سمجھا گئی ہے؟ جی یہاں جی تک بیٹا؟ چلیں یہ ہماری گردان ہوگی دوسری بھی. نصیرہ نصیرا نصیرو نصیرت نصیرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا. سر، ہمیں یہ سب یاد کرنے کی تیز سے کیسے پڑھنی ہوگی؟ بیٹا کوشش یہی کریں، یہ اس میں اصل طریقہ یہی ہے کہ یاد کرنے، زبان اس میں چلنی چاہیے. جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو یہ تو ایک گردان میں نے پڑھی ہے نا، ہمارا یہ ہوتا تھا کہ 10 گردانیں ایک سانس میں پڑھنی ہے. یہ اس طرح استاد پڑھاتے تھے تاکہ اتنی جلدی سے آپ کے ذہن میں وہ لفظ آئیں، کیسے بنانا ہے، تثنیہ جمع حاضر غائب متکلم کیسے چلنا ہے، وہ ساتھ کمپیوٹر ہے جو چل رہا ہے ساتھ ساتھ. تو یہ آپ جب پریکٹس کرتے ہیں تو اتنی تیز یہ ہو جاتا ہے، مسئلہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ فعل لازم سے میں نے ابھی بتایا تھا کہ فعل لازم سے اصل فعل مجہول نہیں بنتا. اگر بنانا ہو فعل لازم سے، جیسے یہ جالسا تھا ہمارے سامنے، انصرفا تھا، یہ ذہابہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ بے ہی لگا دیتے ہیں، اور وہ ضمیر بدلتی ہے، یہ سیگا نہیں بدلتا. یہ ذہابہ زوہیبہ ہے نا، یہ ایسے ہی رہے گا. مثلا زوہیبہ بی ہی، یہ ہی ضمیر آ گئی، بی ہا، ٹھیک ہے، بی کا، بی کی، تو اس کو یوں کرتے ہیں ہی ہما ہم. ٹھیک ہے، یہ اس میں ہو ہما ہم ہوتا ہے، وہ با کی وجہ سے ہی پڑھ رہے ہیں. اور ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، اور بی بنا، یہ بنتا ہے. تو یہ گرد ضمیر ہے، ضمیریں بدلے گی، سیگا نہیں بدلے گا. مجہول اگر بنانا ہے تو اصلاً نہیں بنتا، اگر وہ معنی لینا ہو مجہول والا اس سے، تو پھر اس کے ساتھ بہی لگا دیتے ہیں، فعل کے ساتھ ہے بہی لگا دیتے ہیں. سیگا نہیں بدلتا، سیگا نہیں بدلتا، ضمیر بدلتی ہے. جیسے زوہیبہ پہلا سیگا ہے نا، یہ سب میں پہلا ہی رہے گا. زوہیبہ بھی ہی، اس ایک مرد کو لے جایا گیا، اس ایک مرد کو لے جایا گیا، اب ہو گیا نا بھی ہی. اس کو اصل میں یوں بولتے ہیں کہ حرف جر کے ساتھ اس کو متعدی بنا دیتے ہیں. یہ با حرف جر ہے جس نے اس کو متعدی بنا دیا ہے، اب وہ ترجمہ ہو جائے گا. تو بھی ہی، زوہیبہ بھی ہما ان دو کو لے جایا گیا، زوہیبہ بھی ہم ان سب کو لے جایا گیا، زوہیبہ بیہا اس ایک عورت کو لے جایا گیا، زوہیبہ بیہما ان دو عورتوں کو لے جایا گیا، بیہن ان سب عورتوں کو لے جایا گیا، اور زوہیبہ بی کا تجھے لے جایا گیا، تو ایک مرد کو، بیکما تم دو کو لے جایا گیا، اور بیکم تم سب کو لے جایا گیا، بی کی تو ایک عورت کو لے جایا گیا، بیکما تم دو عورتوں کو لے جایا گیا، بیکن تم سب کو لے جایا گیا عورتوں کو، بی مجھے لے جایا گیا، زوہیبہ بنا ہم سب کو لے جایا گیا. جی محمود بھائی آپ کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم اس السلام. کا مطلب یہ جو میں یہ تھوڑی سی یہاں پر کنفیوژن ہے، لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو کہہ دیں گے غلط. یعنی کہ فعل لازم کا کوئی آپ فعل مجہول نہیں بنتا، ہاں اصلاً نہیں بنتا، لیکن اصلاً بنانے نہیں بنتا. ہاں اصولاً نہیں بنتا، لیکن جی اگر بنانا ہے تو اس کے آگے جو ہے وہ بہی والی جو ہے گردان ایڈ کر دینی ہوگی. جی بس بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، یہ شارٹ لفظوں یہی میں. اس کا مطلب یہ. ہاں تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے والا جو ہمارا جو اصل ہے دہیبہ فار ایگزامپل، تو ہاں دہیبہ جی، کو جو ہے ہم جیوں کرتے ہیں رکھیں گے، اور اس کے ہاں جی، آگے میں جو ہے وہ جو ضمیر ہے بہی وہ بدلے کا، گا. اس کی ہاں گردان پوری لگا دیں گے ہم. ٹھیک. ہاں جی بس وہی ہے، وہ ضمیر بدلے اوکے. گی، سیگا نہیں ہاں. بدلے گا. ٹھیک ہے، اوکے. ضمیر بدلے گی، سیگا نہیں بدلے گا. اور فعل جہاں پر جو وہ فعل جہاں پر کہ متدی جو ہے، فعل متدی جو ہے، لازم نہیں متدی جو ہے جس کے اندر، تو وہاں پر جو ہے یہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو نہیں آتا نا. اس جی کو ہم جی. یوں کہتے ہیں، اس کو ہاں. ہم یوں یہ قاعدہ ہم پڑھیں گے کہ اصل میں فعل لازم کی مجہول اس کا نہیں بنتا،
اگر بنانا ہو تو حرف جر کے ساتھ اس کو متعدی بناتے ہیں. اصل میں اب جب یہ با آ جائے نا حرف جر، اب اس کا معنی متعدی والا ہو جاتا ہے. وہ الا آ جائے، با آ جائے، تو اصل میں پھر اس کا معنی متعدی والا ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں بات. صحابہ وہ گیا، وہ گیا، ٹھیک ہے. تو اب وہ گیا تو بنتا ہی نہیں ترجمہ. تو اب زوہبہ بھی اس کو لے جایا گیا، جانا اور لے جانا فرق ہے نا دونوں میں. صحابہ وہ گیا، جانا، اور زوہبہ بھی اس کو لے جانا، لے جایا گیا، یہ ہو گیا نا متعدی ہے. تو اصل میں با نے اس کو متعدی بنا دیا ہے، اسی لیے یہ با لے کے آتے ہیں. جی شکریہ جی بارک اللہ فیک. تو اس کے بعد آ گیا جی ماضی منفی بنانے کا طریقہ. یہ دو باتیں ہم نے پڑھ لی. ایک مجہول کا طریقہ کیا ہے، بالکل سمپل. فعل لازم سے اصل مجہول نہیں بنتا، بنانا ہو تو بے ہی لگا دیتے ہیں. ساری گردان بے ہی ضمیر کی بدلے گی، صیغہ نہیں بدلے گا. ضمیر بدلے گی، صیغہ نہیں بدلے گا. ایک جملہ ہم نے بولا ہے، ضمیر بدلے گی، صیغہ نہیں بدلے گا. ماضی منفی بنانے کا طریقہ، اگر ہم نے اس میں جو ہے نا زاہبہ وہ گیا، ناصرہ اس نے مدد کی، ہم نے کہا ہے نہیں کی، منفی میں لے کے آنا ہے تو ما یا لا لگا دیتے. اصلاً ما ہی لگتا ہے، لا بہت کم آتا ہے، اصلاً ماضی میں ما ہی لگتا ہے. تو مثلا ناصرہ ما ناصرہ، ناصرہ ما ناصرہ، ما نصرو، ما نصرت، ما نصرتا، ما نصرنا، ما نصرتا، ما نصرتما، ما نصرتم، ما نصرتی، ویسے ہی سارا. اور صرف ترجمے میں کیا کیا، ناصرہ اس نے مدد کی، ما ناصرہ اس نے مدد نہیں کی، نہیں آگے اس میں. تو منفی، اگر منفی کا ترجمہ لینا ہو تو کیا کرتے ہیں، فعل ماضی کے شروع میں ما لگا دیتے ہیں، یا لا، ٹھیک ہے، یا لا. کیونکہ لا اکثر نہیں آتا، اکثر ما ہی آتا ہے. لا جب آتا ہے تو تکرار کے ساتھ آتا ہے، ڈبل. جیسے لا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی، تکرار کے ساتھ آتا ہے. اصل میں نے کہا ما آتا ہے. لا کم آتا ہے جہاں آتا ہے تکرار کے ساتھ آتا ہے. جی بیٹا یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے؟ جی 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 ہاں. تو واضح ہوگی، چار چیزیں ہوگی. دیکھیں ماضی معروف بھی ہم نے پڑھ لی، ماضی مجہول بھی پڑھ لی، فعل لازم سے مجہول بنانے کا طریقہ وہ بھی پڑھ لیا، اور فعل کو منفی، فعل ماضی کو منفی بنانے کا طریقہ، اس میں منفی. اچھا وہ معروف ہے مجہول ہے کوئی فرق نہیں، وہ معروف ہے تب بھی ما لگا دو، مجہول ہے تب بھی ما لگا دو. ما ناصرہ، ما نصیرہ، ما جلسہ، ما جلسہ، جو بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ما لگانا ہے تو ماضی منفی بن جائے گا. میں نے کہا لا عام طور پہ نہیں آتا. تو اب دیکھیں اس نے یہاں کچھ سوالات کیے ہیں کہ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ پڑھ چکے ہم، ماضی منفی بنانے کا طریقہ ما لگا دو بس، ما یا لا. ان سے ماضی مجہول کی گردان کرنی ہے. خلقہ مجہول کیا بنتا ہے، خلقہ، وہ پیدا کیا گیا، خلقہ. اب آگے کیا کہیں گے، خلقا، خلقو، وہ پیدا کیے گئے، دو وہ سب پیدا کیے گئے. خلقت وہ ایک عورت پیدا کی گئی. اس طرح یہ بیٹا آپ کا کام ہے، آپ کوشش کریں کہ یہ چیزیں لکھ کے آپ اپنی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، یہ سوالات اس لیے ہیں آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے. اسی طرح زاکارہ سے زوکیرہ، قاتلہ سے قتیلہ، قرآ سے قریہ، وضع سے وضیع، منع لکھا ہوا ہے، منع سے منیع. اب کہتے ہیں کہ قاعدے کے مطابق ان سے ماضی مجہول بنائیں. اکمالا، اکمیلا بن گئی. رفع کیا بنے گی اس کی جی، رفع مجہول کیا بنے گی، روفیہ، رفع. روفی، کیا ترجمہ ہوگا اس کا، ترجمہ کیا ہوگا اس کا، کی گئی، اس اٹھایا گیا، اسے اٹھایا گیا، وہ اٹھایا جی. گیا. شفاعت. مادح اس نے تعریف کی. جی مجہول کیا بنے گا، یہ مدیحہ، مدیحہ. مانا کیا ہوگا، اس کی وہ تعریف کی تعریف گئی، شریف اس کی کی گئی. تعریف کی گئی، اس کی تعریف کی گئی. دفع اس نے دور ہٹایا، ٹھیک ہے. دفع رفیع تو ہٹایا گیا. وہ ہٹایا گیا. شباب. یہ اعتمادہ اس نے اعتماد کیا، مجہول کیا بنے گا، اتمیدہ، تامیدہ. اعتماد، اس پر اعتماد کیا گیا. ٹھیک ہے، جی اس پر اعتماد کیا گیا. استخرجہ اس نے نکالا. جی استخرجہ،
हाँ जी, रीज उस्तुखरिजा, उखरिजा। उस्तुखरिजा वो रीज निकाला गया, वो निकाला जी। गया। जी शाबाश, ठीक है। अब देखें यहाँ हमारा अगला इम्तिहान है कि हमने ये अलामतें पहचाननी है। ये कौन सा सीगा है? अलिमता कौन सा सीगा है ये? ये तो ये अलिमता, ये तो माजी मारूफ है, माजी मारूफ मारूफ है। है, वाहिद मुदक्कर हाजिर, हम फौरन पहचानेंगे ताजबरता, ये ताजबरता वो ये किसकी अलामत है? वाहिद मुदक्कर हाजिर की, वाहिद वाहिद मुदक्कर मुज़क्कर हाजिर। हाजिर। अब हमें तर्जुमा में पता चल गया ना, जब वाहिद मुदक्कर हाजिर है तो तर्जुमा क्या होगा? तुम तुम एक मर्द ने जाना, तुम हाँ, एक मर्द मर्द ने है, जाना, हाँ, क्योंकि वाहिद तुम मुदक्कर हाजिर है ना, हाँ, तो तुम जी एक जी मर्द ने जाना। जी, जाना। आली मत, आली मत आलिमत मैंने जाना, उस एक हाँ, औरत साकिन ने है। हाँ, उस एक औरत ने जाना, उस एक जाना। औरत ने जाना। ना, ऐसे ही मा अलिम तो मैं नहीं जानता, ताकतू है, मैं नहीं जानता। हाँ, ये मैंने नहीं उसमें जाना, आलिम, ठीक है, नफी में आ मैं जाएगा नहीं ये। जानता, ठीक है, हाँ, मैंने नहीं जाना। जाअला, जी। जाअला चला वो ये दो मर्द है ना, मुज़क्किर टाइप वो दो मर्द जी, जाअला उन दो ने हाँ, बनाया, ठीक है, जी उन दो ने जी बनाया। बनाया। जाअल तुम सब मर्द ने बनाया, सब मर्दों ने तुम सब ने बनाया, ठीक है। खलकू, वो खलक सब मर्द ने बनाया, पैदा मर्दों किया, ने बनाया, पैदा किया। पैदा किया। और खुलीकू वो वो सब मर्द पैदा किए गए। वो सब मर्द किए गए, पैदा। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। खलकना, खलकना, हमने वाहिद हमने पैदा हमने किया, पैदा किया, हमने पैदा किया। इक्तसबना, इक्तसबना एक कमाना, कमाना, इक्तसबना, ये हमने जी, कमाया, हम सब ने कमाया। नहीं नहीं बेटा, वो नून अलिफ ना होता है, ये नून अलिफ ना नहीं है, ये नून जबर है। ये सब वो औरतों सब औरतें ने, सब औरतें उन सब औरतों ने कमाया, उन सब औरतों ने कमाया। ज़ुहिबा बिकुम, वो सब कुम आया। हाँ, तो यहाँ पर तो वो तुम सब मर्द ले जाए गए ना। हाँ, शाबाश, ठीक है, तुमको ले जाया गया, तुम सबको ले जाया हाँ, गया, तुम सब ले जाया गया, हाँ, बात एक ही है। जी अच्छा, अब जी। हमने देखे, हमने जब बुनियाद पढ़ ली, तो अब हम क्या उर्दू से अरबी भी बना सकते हैं? इसी पे जी गौर मैं करें जरा। पीना, पीने का अरबी क्या होती है? शुरीबा, शारिबा, शराबा, शारिबा होता है पीना, पीना, शरीफ बना, वाहिद आ गया शारिबा। अब हमने शरीफ पिया, बना, इससे बनाए क्या शरीफ आएगा? बना, इब्ना, शरीफ बना। शरीबना। शाबाश, देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें बेटा, ये फायदा कितना होगा कि 2-3 दिनों में अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हम ये कुछ लफ्ज अरबी खुद बनाना, लफ्ज बोलना, वो में काफी सारे इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। हमने पिया, शरीबना। इन सब मर्दों ने इबादत की, इबादत करना आबादा, आबादा, आबादू, आबादू, अबदू, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, आबादू। वो दो मर्द दाखिल हुए, वो दो दखला, मर्द दाखिल हुए, दखला, दखला, दाखला, दखलो, अलिफ के साथ, दखल, दाखला, वो है ना दखल, गायब, दाखला, बस अलिफ। तुम दो मर्दों ने पढ़ा, क़राअतुमा, पानी होता है, तुम क़राअ, तुमा, क़राअतुमा, देखें, दो में, तुम तुम दो ने पढ़ा। तुम हम लोगों ने सब मर्द तलब किए गए, हम सब मर्द तलब किए, तलब ना है ना, तो तलब किए गए, गए मजहूल, मजहूल है तो हाँ, भी तुलिबना, तुलिबना, तुलिबना जी। तुझ एक मर्द को मारा गया, तू एक को मारा गया, वरबत, दूरीबा, दूरीबा, मारा गया तुझ एक को, तो जुरिबता, तू है ना, तू जुरिबता, तू मारा गया, ठीक है, जुरिबता। तुझे एक अच्छा, मर्द उर्दू को का थोड़ा मारा, बहुत तुझ एक मर्द, हाँ, ये अपने हिसाब से होता है, इसका फर्क ना देखा करें। ये कहीं तू की बजाय तुझ आ जाएगा, आप देखें तुझ का तर्जुमा क्या है, नहीं वो वही है, थोड़ा सा गौर करेंगे समझ आ जाता है। वो दो मर्द नहीं बैठे, वो दो ला मर्द, जलसा, ला माँ जलस, जलसा, नहीं, माँ जलसा, माँ जी, ठीक है। जलसा, तुम सब औरतों ने नहीं लिखा, तुम सब औरतों ने नहीं लिखा, तुम सब अब कहता लिखा, माँ, ठीक है, माँ कतब तुन्ना, तब तुन्ना, शाबाश, माँ कतब तुन्ना, माँ कतब तुन्ना, तुन्ना, हाँ,
ان دو مردوں نے ان دو عورتوں کو نہیں روکا گیا، ان دو عورتوں کو نہیں روکا گیا. روکنا ہوتا ہے منع، روکا. تو ماں اب نہیں روکا. ماں منیا نہیں منیعت منيع لا ما منیعتا، منيعتا ما ما منیعتا. منيعتا ٹھیک ہے، ما ہم سب کو لے جایا گیا. ما منيعتا جی ہم سب کو لے جایا گیا. ابھی ذہبا ذہبا آیا تھا نا، ہم سب کو لے جایا ہاں گیا. ہے ذہبا، ذهب ذاهب ذاهب جی ہم سب کو لے جایا گیا. ہم سب ذہبا بنا، ذہبا بنا، دیکھیں نا بنا اگلم کا بنا صیغہ بن رہا ہے نا، ہم سب، ذهب بنا بینا تو ہم سب کو لے جی جایا جی گیا. ذهب بنا چلیں الحمدللہ. یہ ذهب ایک بھائی نے سوال کیا ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ فعل لازم ہے کہ متعدی ہے، اس پر حرف جر لگانا ہے کہ نہیں لگانا، یہ کیسے پتا چلے گا؟ بہت اچھا سوال. جواب اس کا بہت آسان ہے کہ اگر آپ کو پہلے سیغے کا ترجمہ آنا چاہیے، پہلے سیغے کا ترجمہ آنا چاہیے، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پتا چل جائے گا کہ یہ لازم ہے یا متعدی. میں مثال دیتا ہوں. آپ متکلم کا صیغہ بنا کے اس کے ساتھ ہو لگا کے ترجمہ کرو، ہو لگا کے ترجمہ کرو. اگر ترجمہ ٹھیک ہے یہ فعل متعدی ہے، اگر ترجمہ ٹھیک نہیں بنتا یہ فعل لازم. مثال سے بات سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں ناسارا ہمارے سامنے آیا، اس کا معنی ترجمہ کیا ہے جی؟ ناسارا ترجمہ کیا ہے؟ مدد کی. اس ایک اس ایک نے مدد کی، اس نے مدد کی. اس کا متکلم بنائے نصرتو. نصرتو نصر کیا ترجمہ ہوگا؟ نصر میں نے تو مدد کی، میں نے جی مدد کی. ٹھیک ہے، اور نصرتو ہو. اب ترجمہ کریں. اس نے مدد کی. میں نے اس کی مدد کی، میں نے اس کی مدد کی. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے نا؟ یہ جی ترجمہ جی ٹھیک ہے، یہ فعل متعدی ہے، یہ فعل متعدی ہے. اس کے مقابلے میں جالاسا. اب لائن جالاسا ترجمہ کیا ہے؟ وہ اس ایک بیٹھا، مطلب وہ بیٹھا وہ بیٹھا وہ لازم ہے، یہ لازم ہے، وہ جی بیٹھا. جی اب جلستو، جلستو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جلستو کا میں بیٹھا میں بیٹھا. میں بیٹھا. اور جلستو ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھا. نہیں ساتھ غلط کس کا ترجمہ ہے؟ نہیں ہوگا ساتھ میں بیٹھا اس کو بیٹھا، ترجمہ بنتا ہے جی میں اس کو بیٹھا. یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے، جی ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. ہاں یہ فعل لازم ہے، یہ فعل لازم ہے. اب دیکھیں اسی طرح اگلی مثال لیں. زارابا اس نے مارا، زارابا اس نے مارا. ضرب تو